تھے لیکن سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے. اور یہی خرابی آج کے دور کے اندر ہمارے اندر آ چکی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب دی ہے، ہم نے صرف اور صرف اس کو تلاوت کی حد تک رکھا ہوا ہے. ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں برکت کی خاطر، اس کا ادب بڑا کرتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر قرآن مقدس کا ادب اتنا ہے کہ کوئی اگر پیٹھ بھی کر دے نا اس طرف تو سارے گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. بے ادبی اس قدر، ادب اس قدر ہے اس کتاب کا کہ ہم اس کو اونچی جگہ کے اوپر رکھتے ہیں. ادب اس قدر ہے اس کتاب کا ہمارے گھروں کے اندر کہ ہم اس کو خوبصورت اور قیمتی غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں. ادب اس قدر ہے اس کتاب کا کہ ہم اس کے اوپر دھول بھی نہیں آنے دیتے. لیکن اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہم نے نہیں. یہ کہنا کیا چاہتی ہے، ہم سے منوانا کیا چاہتی ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے، یہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کتاب اللہ کو سمجھنے والے. یہی چیز، یہی بری خصلت یہود کے اندر تھی. اللہ نے کہا ان کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا ہے کہ الفاظ تو دیے گئے ہیں لیکن معنی اور مفہوم کی طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کے دل جو ہے نا مادہ ہی نہیں ہے. اور یہی چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم جو ہے نا برکت کی خاطر تلاوت کریں گے. کسی نے نیا مکان بنا لیا ہے، وہ مدرسے کے کچھ طلباء لے کر گھر میں چلا جائے گا، ہم نے افتتاح کرنا ہے، ادھر شفٹ ہونا ہے، آپ جو نا دعا کریں. کسی نے نئی دکان بنائی ہے، وہ برکت کی خاطر جو چند افراد کو لے جا کے ادھر قرآن کی تلاوت جو ہے نا کرائے. بس اسی تک ہم محدود رہ گئے. کوئی بندہ قریب المرگ ہے، مرتا نہیں ہے جی، روح نہیں نکلتی جی، بلا فلانے مولوی صاحب نے کول بہ کے جناب سورہ یاسین پڑھے تھے جی، روح نکلے تھے جان چھٹے. بس انہی مقاصد کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ رکھا. کوئی بندہ فوت ہو گیا جی، 3 دن تک جو ہے نا پورے محلے کے اندر جو ہے نا سپارے گردش کرتے رہیں گے. اے 2 سپارے انہوں دے دو، 2 انہوں دے دو، 2 انہوں دے دو، پڑھ کے ساڑھے مردے نو سالے ثواب کرو. مردہ جو ہے وہ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، محلے والوں کو کیا لگے کہ اس کو بخشے. وہ اسی طرح اوپر رکھ دیتے ہیں، 2 دن کے بعد وہ سپارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جی، چلو جی خیر سے ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں. مسجد کے اندر کل خوانی ہوتی ہے جی، اس کے اندر جو نا لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ اتنے قرآن ہم نے ختم کیے ہیں جی، فلاں میت کو ایصال ثواب جو نہ ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، میں اپنی بات نہیں کر رہا، احناف کے علماء کی بات نہیں کر رہا، امام شافعی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک یہ قول نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ جتنے مرضی قرآن پڑھ کے میت کو ایصال ثواب کریں اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا. ہمارے احناف کا یہ مسلک نہیں ہے، ہمارے نزدیک ثواب پہنچتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک عالم کا قول نقل کر رہا ہوں. ہم نے قرآن کو بس یہاں تک رکھا ہوا ہے. نیا مکان بنا لیں، نئی دکان بنا لیں، ادھر پہ قرآن خوانی کر لیں. کوئی میت ہو گئی ہے جی، اس کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے نا قرآن خوانی کر لیں جی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کیا، واقعتاً بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے. لیدبروا آیاتہ، جو اس کی آیات میں تدبر کرتا ہے، فہم کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھو نہ اور تمہیں ایسے ہی برکتیں مل جائیں. کچھ برکتیں ملتی ہیں، میں مطلق انکاری نہیں ہوں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا، ایک ایک حرف کے اوپر 30 جو ہے نا وہ نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم 3 حرف ہیں، اس کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن قرآن کی جو برکات ہیں وہ ان لوگوں نے لوٹی ہیں لیدبروا آیاتہ، جو اس کی آیات کے اندر تدبر کرتے ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ عقل والوں کے لیے سراپا نصیحت ہے. اصل تو برکتیں انہوں نے لوٹی ہیں جنہوں نے اس کے اندر غور و فکر کیا ہے. اصل تو رحمتیں انہوں نے لوٹی ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تم قرآن سمجھو نا
اور تم قرآن کے قریب نہ ہو اور ادھر ادھر کی لایعنی باتوں کے اندر زندگی گزار دو، پھر تمہیں برکتیں مل جائیں، رحمتیں مل جائیں، سعادتیں مل جائیں؟ قطعاً نہیں۔ کچھ ثواب مل جائے گا، صبح تم تلاوت کرتے ہو، شام تم تلاوت کرتے ہو، کچھ ثواب تو ملے گا، لیکن اصل برکات اگر لوٹنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ چاہتے ہیں، ان چیزوں کی سمجھ تبھی آئے گی جب قرآن کو سمجھ۔ ایسے اتنا قرآن پاک میں اللہ رب العزت کہتے ہیں افلا یعقلون، کوئی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تعلمون، افلا یعلمون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور تمہارے دلوں پہ تالے کیوں لگ چکے ہیں؟ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جس دل کے اندر اللہ کا قرآن نہیں بستا، جس دل کے اندر قرآن کو سمجھنے کی توفیق اللہ نے اس کو چھین لی ہے، یوں سمجھ لیں اللہ نے اس کے دل کے اوپر تالا لگا دیا، اور یہ تالا مہر جباریت ہے، اللہ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی، نہیں سمجھ، ہدایت اس کے دل کے اندر آ نہیں سکتی۔ اصل تو یہ وتیرہ یہود کا تھا کہ یہود جو ہے نا وہ تورات